دنیا کی تاریخ میں بہت سی خفیہ ایجنسیاں مشہور ہوئیں۔ امریکہ کی CIA، روس کی KGB، برطانیہ کی MI6، لیکن ایک خفیہ ایجنسی ایسی ہے جس کا نام لیتے ہی اس کے دشمنوں کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، اور وہ ہے اسرائیل کی موساد۔ ایک ایسی ایجنسی جس کے مشن صرف خفیہ ہی نہیں بلکہ ہسٹری کے سب سے حیران کن اور خوفناک مشن کہلائے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں موساد کے 5 سب سے بڑے اور حیران کر دینے والے مشنز کے بارے میں جو دنیا کو ہلا کر رکھ چکے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ نمبر 1 پر وہ مشن ہے جو ابھی بھی جاری ہے، اور یہ وہ مشن ہے جس نے موساد کو خفیہ ایجنسیوں کی دنیا میں لیجنڈ بنا دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 5، آپریشن تھنڈر بولٹ۔ 27 جون 1976 کا دن تھا۔ ایئر فرانس کی فلائٹ 139 جو اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب سے پیرس جا رہی تھی، تو اچانک ایک گروپ نے اسے اغوا کر کے یوگنڈا کے انٹبے ایئرپورٹ پر اتار لیا، جہاں یوگنڈا کے صدر ایدی امین نے اغوا کاروں کی حمایت کی۔ اغوا کاروں میں فلسطینی گروپ اور جرمن گروپ شامل تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل اور کئی ممالک کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کریں۔ انٹبے ایئرپورٹ پر 248 یرغمالی تھے، جن میں زیادہ تر یہودی اور اسرائیلی تھے۔ دنیا حیران تھی کہ اسرائیل کیا کرے گا، اور تب موساد نے وہ منصوبہ بنایا جسے آج تک دنیا کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے تقریباً 3500 کلومیٹر دور یوگنڈا میں خفیہ طور پر اپنے 200 کمانڈوز بھیجے۔ یہ مشن اتنا خفیہ تھا کہ یوگنڈا کی حکومت کو بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ 90 منٹ میں اسرائیلی کمانڈوز نے اغوا کاروں کو ختم کیا، یرغمالیوں کو آزاد کرایا اور محفوظ واپس لائے۔ اس آپریشن میں اسرائیلی کمانڈوز کا کمانڈر یوناتن نیتن یاہو مارا گیا، جو موجودہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا بھائی تھا۔ اس مشن نے موساد کا نام دنیا کی سب سے خطرناک اور کامیاب ایجنسیوں میں لکھ دیا۔ نمبر 4، ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے نازی فوجی بھاگ گئے تھے۔ ان میں ایک نام تھا ایڈلوف آئخمان کا، جس پر لاکھوں یہودیوں کے قتل کا الزام تھا۔ ایڈلوف آئخمان ارجنٹینا میں ایک خفیہ زندگی گزار رہا تھا۔ دنیا کی کسی ایجنسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، مگر موساد نے اس کا سراغ لگا لیا۔ موساد کے ایجنٹس نے 1960 میں ایک خفیہ آپریشن کیا۔ آئخمان کو اس وقت پکڑا جب وہ اپنی فیکٹری سے واپس گھر جا رہا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹس نے آئخمان کو کئی دن ایک خفیہ مقام پر رکھا، پھر جعلی پاسپورٹ کے ذریعے اسے اسرائیل اسمگل کیا گیا۔ یہ مشن اتنا خفیہ تھا کہ ارجنٹینا کی حکومت کو بھی پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے ملک سے ایک شخص کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ آئخمان پر اسرائیل میں مقدمہ چلا اور اسے موت کی سزا دی گئی۔ یہ مشن مستقبل میں موساد کی مہارت، صبر اور منصوبہ بندی کی اعلیٰ مثال بنا۔ نمبر 3، 5 ستمبر 1972 میونخ اولمپکس میں فلسطینی تنظیم بلیک ستمبر نے اسرائیلی کھلاڑیوں پر حملہ کیا اور 11 اسرائیلی کھلاڑیوں کو قتل کر دیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی حکومت نے موساد کو حکم دیا کہ انہیں ڈھونڈو اور جہاں بھی ہو مار ڈالو۔ اس آپریشن کا نام تھا رات آف گوڈ، یعنی خدا کا غضب۔ اس مشن میں موساد نے دنیا بھر میں چھپے ہوئے بلیک ستمبر کے ممبرز اور اس حملے کے ذمہ داران کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا۔ یہ مشن کئی سالوں تک جاری رہا۔ موساد نے یورپ، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں اپنے ہدف پورے کیے، کہیں بم دھماکے سے، کہیں گولیوں سے اور کہیں زہر سے۔ یہ مشن آج بھی موساد کے سب سے خوفناک اور بہترین مشن میں شمار ہوتا ہے۔ اس مشن پر کئی فلمیں اور کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ نمبر 2، 2007 میں موساد کو پتہ چلا کہ سیریا کے علاقے دیر الزور میں ایک خفیہ ایٹمی ریئیکٹر بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کو ڈر تھا کہ یہ ریئیکٹر ایک دن اسرائیل کے خلاف ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ موساد کے ایجنٹس نے حیران کن طریقے سے اس ریئیکٹر کی تصاویر، ویڈیوز اور تمام معلومات اکٹھی کی، حتیٰ کہ اس کے اندر کا اسٹرکچر بھی دکھا دیا۔ اس معلومات کی بنیاد پر اسرائیل کی ایئر فورس نے ایک خفیہ آپریشن میں ریئیکٹر کو تباہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خفیہ تھا کہ سیریا کی حکومت کو بھی کئی گھنٹوں بعد پتہ چلا کہ ان کا ایٹمی پروگرام مٹی میں مل چکا ہے۔ موساد کا یہ مشن اسرائیل کو ممکنہ ایٹمی خطرے سے بچانے کا ایک کامیاب نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، 2000 کی دہائی کے آخر میں ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دنیا کے طاقتور ممالک اور اسرائیل کو سب سے زیادہ ڈر تھا کہ ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن موساد نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی خفیہ مشنز کیے۔ لیکن سب سے حیران کن مشن اسٹکس نیٹ تھا۔ یہ ایک سائبر حملہ تھا جو دنیا کا پہلا وائرس تھا جو ایران کے نیوکلیئر سینٹریفیوجز کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ وائرس کمپیوٹر سسٹم میں داخل ہوا اور مشینوں کو اس طرح خراب کیا کہ وہ تباہ ہو گئی، اور ایران کا ایٹمی پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ موساد نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 2010 سے 2025 تک کئی ایرانی سائنٹسٹ پراسرار دھماکوں اور قاتلانہ حملوں میں مارے گئے۔ ایران نے بار بار الزام لگایا کہ یہ سب موساد کے کارنامے ہیں۔ یہ مشن آج تک جاری ہے، اور موساد نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے سائبر، فزیکل اور جاسوسی کے کئی طریقے آزمائے، اور حتیٰ کہ اب حال ہی میں 12 ڈے وار میں ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملے کیے۔ تو یہ تھے موساد کے 5 بڑے مشن، ایسے مشن جنہوں نے صرف اسرائیل کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ یہ مشن موساد کی مہارت، صبر اور دشمن تک پہنچنے کی صلاحیت کی زندہ مثال ہے۔ تو آپ کو ان میں سے کون سا مشن سب سے حیران کن لگا، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔